السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکالر آن لائن اور میں آپ کا میزبان فیضان فیضی۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کیا ہمیں نماز میں صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے؟ سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ دوران نماز قرات کے لیے کیا قرآنی صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ نماز یا غیر نماز میں قرآن مجید کو موجودہ ترتیب کے برعکس پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں آخری مرتبہ جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کا دور کیا تھا وہ اس موجودہ ترتیب کے مطابق تھا، لیکن قرات کے وقت اس کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ مجتہد مطلق اور فقیہ کامل حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر ایک باب ان الفاظ کے ساتھ قائم کیا ہے کہ دو صورتوں کا ایک رکعت میں پڑھنا، صورتوں کی آخری آیات کی تلاوت، موجودہ ترتیب کے برعکس صورتوں کا پڑھنا یا صورتوں کی ابتدائی آیات کا پڑھنا۔ پھر آپ نے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے متعدد دلائل بھی دیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس کی تلاوت کی، اور پھر وضاحت فرمائی کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز صبح ادا کی تو آپ نے اسی طرح پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری میں سورہ یوسف یا یونس کو تلاوت کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے ان دو صورتوں کا بخوبی علم ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا کر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان صورتوں کی تفصیل سنن نبی داود میں موجود ہے۔ ان متعدد صورتوں کے جوڑے موجودہ ترتیب کے خلاف ہیں، مثلا سورہ طور اور زاریات، اور ایسے ہی سورہ مطففین اور سورہ عبس، سورہ نبا اور مرسلات، سورہ دہر اور قیامہ وغیرہ۔ تیسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا اور وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر پھر کوئی اور صورت ساتھ ملاتا، اسی طرح دوسری رکعت میں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عمل کو درست قرار دیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے۔ ان دلائل کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ نماز تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران تلاوت کی۔ صحیح مسلم میں 7721 نمبر یہ روایت ہے۔ تو ان تمام احادیث سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ موجودہ ترتیب کے برعکس پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ بھائی کے دو سوال ہیں، ایک تحیۃ الوضو کے حوالے سے کہ جب وضو کرتے ہیں اس کے دو نفل پڑھنے، اور دوسرا جو قضاء نماز ہے اس کو کب ادا کرنا ہے۔ تو جو تحیۃ الوضو ہے وہ کسی بھی وقت ادا کیے جا سکتے ہیں، جب بھی انسان وضو کرے۔ وہ فجر کی نماز کا وقت ہے یعنی جماعت سے پہلے، یا ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، جب آدمی وضو کر کے مسجد کے اندر آئے تو اس وقت تحیۃ الوضو کی نیت سے وہ دو رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے جنت کے اندر چلنے کی آہٹ سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ بلال ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں اور یعنی جب بھی وضو کرتا ہوں رات یا دن کے وقت تو پھر جو ہے وضو کر کے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عمل اللہ کو پسند ہے، مجھے یہی امید ہے۔ تو اس لیے جب بھی وضو کیا جائے تو اس وقت جو ہے وہ وضو کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ باقی رہی بات کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کو ظہر کے وقت ادا کرے، نہیں ایسا نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، جو آدمی نماز کے وقت سویا رہ جائے یا اس کو نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اسی وقت ادا کرے جب اس کو یاد آئے۔ تو اگر انسان سویا رہ گیا ہے، 8 بجے اٹھا ہے، تو وہ ظہر تک اپنی نماز کو لیٹ نہ کرے، بلکہ جب اٹھا ہے اسی وقت وضو کر کے وہ نماز ادا کرے۔ اس کو ظہر تک لیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ اگر ظہر کے ٹائم ادا کرنا ہے تو ہاں، وہ اگر ٹائم ہے تو 2 سنتیں اور 2 فرض آپ فجر کے ادا کریں، اور اگر ظہر کی نماز رہ گئی ہے، عصر کے وقت ادا کرنی ہے، تو آپ اکیلے فرائض پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ اللہ رب العالمین قبول فرما لیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔